اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، حاضرین و سامعین، ہمارے اس 17 روزہ قرآن آسان کورس کا الحمدللہ آج 13واں دن ہے، اور اس وقت زیر درس آیات سورہ الحجرات کی ہیں۔ اس پر 2 درس پہلے ہو چکے ہیں اور آج سورہ الحجرات کا تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے 2 درسوں میں آپ نے سنا کہ کس طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اخلاق کی، ان کی شخصیت کی، ان کے کردار کی تعمیر کرتے ہوئے انہیں اعلیٰ آداب سکھا رہا ہے۔ خود اللہ کی ذات کے آداب، اللہ کے رسول کے آداب، اہل ایمان کے آداب، اور بہت ہی خوبصورت ایسی باتیں جن پر عمل کرنے کے بعد کوئی بھی معاشرہ دنیا کا خوبصورت ترین معاشرہ ہو سکتا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرانا تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس صلح کے دوران اگر ایک فریق زیادتی کر رہا ہو تو اس پر اس قدر پریشر ڈالو کہ وہ انصاف کی طرف لوٹ آئے، اور پھر جب وہ لوٹ آئے تو پھر انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلے کراؤ اور صلح کراؤ۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے کہ مسلم معاشرے کے اندر کوئی ایسا بگاڑ ہو کہ جہاں لوگوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوں، ناراضگیاں ہوں، مخالفتیں ہوں، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، اور ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہوں، بلکہ اسلام نے محبت کا درس دیا ہے۔ اسلام نے ایک دوسرے کی خیر خواہی کا درس دیا ہے۔ اسلام نے ایک دوسرے کے کام آنے اور ان کے دکھوں اور غموں میں شریک ہونے، ان کی مشکلات کو دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آج 10ویں آیت جو ہے اس سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں۔ یقیناً تمام مومن، تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمان وہ آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو، صلح کے ساتھ رہا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پوری ملت اسلامیہ کو، سارے کلمہ پڑھنے والوں کو اخوت کے اور بھائی چارے کی ایک لڑی میں پرو دیا گیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، چاہے وہ شرق میں ہوں، غرب میں ہوں، جنوب میں ہوں، شمال میں ہوں، وہ دنیا کے کسی خطے اور کسی ملک میں رہنے والے ہوں، اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو انما المؤمنون اخوہ، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بھائی ہونے کا رشتہ ہے، یعنی جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ ان کے درمیان ایک ریلیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں بلڈ ریلیشن، خون کا رشتہ۔ ان کی ماں ایک ہے، ان کا باپ ایک ہے، ان کے دادا نانا سب ایک ہیں، تو اس نے ان کو آپس میں سگا بھائی بنا دیا ہے۔ اسی طرح
ایک رشتہ ہے کلمے کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا رشتہ۔ تو اس ایمان کے رشتے نے بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے وہ پٹھان ہوں، چاہے وہ بنگالی ہوں، چاہے وہ فلسطینی ہوں، چاہے وہ ترک ہوں، چاہے وہ چیچن ہوں، چاہے وہ بوسنیا کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ فلپینی ہوں، چاہے وہ اندلسی ہوں۔ جہاں کلمہ آ گیا، کلمے نے ان کو آپس میں جوڑ دیا، اور اس طرح جوڑ دیا کہ بھائی بنا دیا۔ اور یہ کلمے کا رشتہ، یہ بلڈ ریلیشن سے بھی زیادہ قیمتی اور زیادہ آگے ہے، اس لیے کہ یہ ایک نظریاتی رشتہ ہے، یہ عقیدے کا رشتہ ہے۔ خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، زندگی کا مقصد ایک ہے، زندگی کے جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ ایک ہے۔ تو اس چیز نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے۔ اور فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اب ان بھائیوں کے درمیان صلح کے ساتھ رہو۔ لیکن افسوس کہ آج تو خونی رشتے بھی خیر سفید ہوتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں خون سفید ہو گیا ہے۔ خونی رشتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا وہ احساس، وہ محبت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ جو ایمان کا رشتہ ہے، یہ جو اخوت کا رشتہ ہے، اس کا تو کچھ نہ پوچھے، اس رشتے کو تو سرے سے ہم نے بھلا ہی دیا ہوا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے کہ اگر افغانستان کے شہر کابل میں کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو ہندوستان کا ہر چھوٹا بڑا بے چین ہو جائے، کیوں ادھر کابل میں میرا ایک مسلمان بھائی تکلیف میں ہے۔ لیکن آج پیٹوں دل کو کہ روم جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ آج جس وقت ہم یہاں پرامن فضاؤں میں بیٹھے درس قرآن دے رہے ہیں، ہمارے کلمہ گو مسلمان بہن اور بھائی فلسطین کے اندر بے گھر، بے یار و مددگار، اپنوں کی لاشیں لیے بھوکے اور پیاسے ملبے کے ڈھیروں پہ بیٹھے ہیں، اور مسلمان جن کی تعداد اس وقت دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ ہے، جو اس وقت 56 ممالک کے حکمران ہیں، جن کے پاس دنیا کے 70% وسائل ہیں، جن کے پاس 70% نوجوان ہیں، جن کے پاس بہترین فوجیں ہیں، وہ سب وہ بہرے اور گونگے بن کے اپنے اپنے ملکوں میں تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کسی میں یہ سکت اور ہمت نہیں کہ اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکے۔ میں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں دیکھتا ہوں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کی چیخیں جب میرے سامنے سے ٹکراتی ہیں، میرا دل تو لرز اٹھتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ان کے جلتے ہوئے گھر اور ملبے کے ڈھیر آج رشتہ اخوت کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار رہے ہیں، اور وہ جلی ہوئی لاشیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہاں ہیں ہمارے وہ بھائی جن کے ساتھ ہمارا کلمے کا رشتہ تھا۔ جب یہ رشتہ اخوت زندہ تھا تو حالت یہ تھی کہ یہاں ہندوستان میں ایک مسلمان عورت کی عزت خطرے میں ہوتی تو محمد بن قاسم سمندر پار سے لشکر لے کر آتا کہ بہن تیرے بھائی زندہ ہیں، پریشان نہ ہو۔ اگر سینٹرل ایشیا میں کسی مسلمان کی عزت پر حرف آتا تو موسم باللہ بغداد سے لشکر کشی کرتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تیری عزت کی طرف کو میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ آج کشمیر کے اندر لاکھوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی، آج لاکھوں نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا، آج برما کے اندر مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا اور ان کی زندہ جسموں کو کلہاڑیوں کے ساتھ اس طرح کاٹا گیا جس طرح کوئی لکڑہارا لکڑیاں کاٹتا ہے۔ آج کون کون سا ظلم ہے جو مسلمانوں کے ساتھ دنیا کے مختلف خطوں میں نہیں ہو رہا؟ پھر یہ مسلمان فوجیں، پھر یہ مسلمان حکمران
پھر یہ تمغے، پھر یہ اعزاز، پھر یہ جنگی مشقیں، اور یہ سارا پھر کس کام کا ہے؟ اگر آپ امت کی پشت پہ نہیں کھڑے، اگر آپ مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر آپ امت مسلمہ کا درد ہی اپنے دل میں نہیں رکھتے، اگر آپ کا خون سفید ہو چکا ہے اور آپ بے حس ہو چکے ہیں، آپ پھر کس طرح اپنے آپ کو مسلم جرنیل کہلواتے ہیں اور کس طرح مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے دنیا جہان کے لوگوں تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اے پاکستان کے لوگوں سنو، یہ فلسطین میں جو قتل عام ہو رہا ہے تمہارے بھائیوں کا ہو رہا ہے۔ اے سعودی عرب اور دبئی کے محلات میں بیٹھ کر عیاشیاں کرنے والوں سنو، یہ فلسطین کے اندر جو معصوم بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں یہ تمہارے بچے ہیں، یہ ان کا تمہارے ساتھ ایک تعلق ہے، یہ اخوت کا تعلق ہے، لیکن ہم بے حس ہیں، بے حس ہیں، اور ایسی بے حسی تو شاید تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم تو وہ زندہ قوم تھے کہ ایک ایک مسلمان کی عزت کی خاطر، ایک ایک مسلمان بیٹی کی عزت کی خاطر بڑی بڑی جنگیں ہوتی اور وہ فتوحات کا سبب بن جایا کرتی تھی۔ آج رشتہ اخوت ختم ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے قرآن مجید کے اس پیغام کو عام کرنے کی، قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعے بے حس اور بے ضمیر دلوں پر دستک دینے کی، اور لوگوں کو بتانے کی کہ یہ دنیا کی جن عیاشیوں کے چکروں میں تم پڑے ہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھول گئے ہو، یہ دنیا کی عیاشیاں ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ کب تک رہے گی؟ کب تک ان سے استفادہ کر سکو گے؟ لہذا انما المؤمنون اخوہ، یاد رکھو مسلمان جہاں بھی ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کی امداد کرنا، مشکل وقت میں ان کے کام آنا، ان کی اخلاقی سپورٹ کرنا، ان کے پیچھے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جانا، یہ تمہارا فرض ہے۔ اور اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرانا۔ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور تم تماشا دیکھتے رہو، ٹھیک ہے لڑتے ہیں تو لڑے، ہمارا ان سے کیا۔ تمہارے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کراؤ، اور اگر صلح نہیں کراتے تو مجرم ہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ بھائیوں کے درمیان محبت کے ساتھ رہو، جس طرح سگے بھائی ہوتے ہیں، اگر وہ مضبوط رہیں، متحد رہیں، اکٹھے رہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دست و بازو ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی خدا نخواستہ ایسا ہو کہ سگے بھائی آپس میں لڑ پڑے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو جائے، بھائی بھائی سے حسد کرنے لگے، بھائی بھائی سے جیلس ہو جائے، بھائی اپنے ہی بھائی کی گردنیں کاٹنے لگے، بھائی اپنے ہی بھائی کے خلاف سازشیں کرنے لگے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے باہر کے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں چلانے کے لیے یہ خود ہی کافی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر دنیا جہان کے مسلمان یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، آپس میں جھگڑیں گے، تو پھر باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر ان کو ختم کرے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو مرنے مارنے کے لیے کافی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر بڑے معاملات ہیں، بڑی جماعتیں، بڑی قومیں، ملک لڑ پڑے ہیں تو ان کے درمیان بھی صلح کراؤ۔ اور چھوٹی سطح پر گلی محلے کے اندر بھی اپنی تمہاری برادری اور رشتہ داروں کے اندر بھی اگر دیکھو کہ فلاں مسلمان بھائی دوسرے مسلمان سے ناراض ہے، انہوں نے آپس میں رنجش اور مخالفت مول لے رکھی ہے اور ایک دوسرے سے کوئی اسلام دعا نہیں ہے، ایک دوسرے سے قطع تلقی کی ہوئی ہے، تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ ان کے درمیان صلح کرانا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہماری برادری میں ہمارے کتنے اپنے اور کتنے جاننے والے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کی آپس میں دشمنیاں چل رہی ہیں،
یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھیں، جب انسان آپس میں کسی سے جھگڑ پڑتا ہے، کوئی بھی لڑائی ہوگی کسی بات پر، تو اس کے اندر ایک انا آ گئی، ایک ضد آ گئی، تو انا کے پجاریوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ جا کر کسی سے معافی مانگیں، اپنا قصور تسلیم کریں۔ تو اس میں کسی تھرڈ پارٹی کو ہی اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو بھی سمجھاؤ، اس کو بھی سمجھاؤ، اور ان کے درمیان صلح کراؤ۔ اور جب کوئی خلوص کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں، میں نے ان کے درمیان صلح کرانی ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش میں خود شامل ہو جاتے ہیں اور اس میں رحمت اور برکت آ جاتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش ہی چھوڑ رکھی۔ ہم کوشش نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں لڑتے ہیں تو لڑنے نہیں، ہمیں کیا، ان کی اپنی دنیا، موجے کرے، ہمیں اس سے کیا نہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس لیے بھی صلح کراؤ تاکہ تم پر رحمتیں نازل ہوں۔ آج ایک بات اچھی طرح غور سے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ان کے اوپر جو اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، سٹاپ ہو جاتی ہے، وہ پر نہیں برستی۔ اللہ کی رحمت جو برس رہی ہوتی ہے رزق کی شکل میں، کاروبار میں بہتری کی شکل میں، صحت کی شکل میں، بچوں کی فرما برداری کی شکل میں، گھر کے اندر میاں بیوی کے خوشگوار اور اچھے تعلقات کی شکل میں، بھائیوں کے درمیان محبت اور پیار کی شکل میں، عزت کی شکل میں، اللہ کی رحمتیں ہر طرف سے کئی شکلوں میں ہم پر دن رات برس رہی ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے ہی بھائیوں سے ناراض ہو جاتا ہے، کلمہ گو مسلمانوں سے قطع تعلقی کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کی یہ رحمتیں رک جاتی ہیں۔ وہ جو رحمتیں آئی تھی وہیں سٹاپ ہو گئی۔ اب رزق میں برکت کی جگہ بے برکتی آ گئی، کاروبار اور دکان اچھی چل رہی تھی، ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ نے صحت دے رکھی تھی، بیماری میں بدلنے لگی۔ گھر میں میاں بیوی کے اچھے تعلقات تھے، لڑائی اور جھگڑے میں اور چکلش میں تبدیل ہو گئے۔ بھائیوں اور برادری کی طرف سے خوشی کی خبریں آ رہی تھیں، اب دکھ اور غم کی خبریں آنا شروع ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ کئی لوگ آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کسی نے جادو کر دیا، بڑے اچھے دن دیکھے ہیں، بڑے اچھے حالات تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، سب کچھ ہی الٹ ہو رہا ہے۔ یہ کسی نے جادو وادو نہیں کیا، دراصل بات یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ناراض ہو کر اور ان سے قطع تعلقی کر کے تم نے خود ہی اللہ کی رحمتوں کو روک دیا۔ آج ذرا معاف کرو نا اپنے بھائیوں کو، معاف کرو، کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تم پر رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ دیکھیں، جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں نا تو کبھی کبھی کسی دوسرے کے رویے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، دل بھی دکھتا ہے، کبھی عزت پر بھی حرف آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اگر زیادتی کی ہے تو آپ کو یہ حق ہے کہ اس کو یہ باور کرانے کے لیے، بھئی تیرے اس رویے سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اس سے ناراض رہ سکتے ہیں۔ 3 دن تک اس سے بول چال بند کر دیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو 3 دن سے زیادہ 3 دن گزر گیا پھر بھی راضی نہیں ہوتا تو اس کا کھانا پینا حرام کا ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراض رہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے مدتوں سے، برس ہا برس سے ہم نے اپنے ہی بھائیوں اور اپنی ہی فیملی کے ممبران، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے۔ حقہ پانی بند ہے، ان کی خوشیوں میں نہیں جاتے، ان کی غموں میں نہیں جاتے، ان کے کسی ہمارے ناراض ہیں، شریک ہے ہمارا، دشمنی چل رہی ہے ہماری،
کس چیز کی دشمنی چل رہی ہے؟ دنیا میں 2 دن تمہیں دیے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے تم سے اس کا حساب لینے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپس کے تعلقات اور معاملات کو بہتر رکھو۔ تم یہاں محبتیں بانٹنے آئے تھے اور تم یہاں نفرتوں کے کانٹے بیج رہے ہو۔ حیرت ہے کہ اس مصروف اور مختصر دنیا میں محبت کرنے کا وقت نہیں ہے اور لوگ نفرتوں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، دشمنیاں پالی ہوئی ہیں ایک دوسرے کی مخالفت میں، مال بھی ضائع کر رہے ہیں، وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی جلا رہے ہیں۔ اچھا، جب کسی کے لیے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی بیماری بھی ہے، یہ آپ کی طبیعت پر، آپ کے ذہن پر، آپ کی سائیکی پر بڑے برے اثرات چھوڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ نے بیٹھ کر اسے یاد کیا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ خوش ہو گئے، بلکہ آپ نے فون اٹھایا اور اس کو میسج بھی کر دیا I miss you، پھول بھیج دیے، ادھر سے پھول آ گئے، آپ کو اچھا لگا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، آپ نے اسے یاد کیا، بلکہ وہ محبوب سے بھی زیادہ یاد آتا ہے، جس کے ساتھ دشمنی اور نفرت ہو جاتی ہے نا، اس کی یادیں بھی نہیں چھوڑتی انسان، تو پھر جو ہی اس کی یاد آئی نا انسان کی چیٹیاں اٹھتا ہے، جی ایسے میں اس کو یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، مجھے ملے نا میں اس کی گردن دبا دوں، میں یہ کر دوں وہ۔ اچھا، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس کا اپنا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اپنے دل اور دماغ پر بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سٹریس میں آ جاتا ہے، ڈپریشن میں آ جاتا ہے، اس کا اپنا خون جلنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت ساری بیماریوں کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، اور کتنی بیماریاں ایسی ہیں، میں ایز اے معالج اور ایز اے ڈاکٹر جانتا ہوں کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو ہم نے لوگوں کے ساتھ نفرت کر کے اپنے ذہن پہ ان کے لیے حسد، ان کے لیے انتقام، ان کے لیے بغض اپنے اندر رکھ کے اور کڑ کڑ کے وہ اپنے اندر جو ہے وہ پالی ہوئی ہے، بہت ساری بیماری۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نسخہ میں دیتا ہوں، اس پر عمل کرو، پھر اگر دعا قبول نہ ہو تو پھر آ کر مجھے پکڑ لیں۔ گارنٹی کی بات ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا دعا سے پہلے 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو اپنے رب سے یہ کہنا ہے کہ اے میرے مالک، دنیا کی اس زندگی میں جس نے مجھے تنگ کیا ہے، جس نے مجھے پریشان کیا ہے، جس نے مجھے دکھ دیے ہیں، غم دیے ہیں، اے میرے مالک میں دل سے اس کو معاف کرتا ہوں، معاف کر دے۔ یعنی اللہ سے خود اپنے لیے معافی مانگ رہے ہو، لیکن تم خود دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر خالق تمہیں کیسے معاف کرے، کیسے تمہاری دعائیں قبول کرے؟ اگر تم فی الواقع اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب آنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے دوسروں کو معاف کرنا سیکھو اور اعلان کرو کہ میرے مالک، میرے دل میں کسی کے لیے اب کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے۔ جس نے میرے ساتھ ظلم بھی کیا، زیادتی بھی کی، میرا حق مارا، مجھے ستایا، میرا دل توڑا، میری بےزتی کی، مجھے گالیاں دی، میرے راستے میں رکاوٹ بنا، میرا نقصان کیا، جو کیا اس نے کیا، لیکن اے میرے مالک میں تیری خاطر میں اسے معاف کر رہا ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا۔ اچھا، اس سے دعاؤں کی قبولیت کے راستے تو کھلیں گے ہی۔ یقین کریں جو ہی آپ دل سے معاف کرتے چلے جائیں گے نا، آپ کہ اپنے اندر ایک سکون آ جائے گا، آپ کی طبیعت ہلکی ہو جائے گی، آپ بہت زیادہ تناؤ سے اور سٹریس سے نکل آئیں گے۔ یہ جتنی بیماریاں ہیں، انگزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہیں سے تو جنم لیتا ہے جب ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں، جب ہم دوسروں کے لیے دل میں نفرت رکھتے ہیں، جب کڑتے ہیں، ان سے انتقام لینے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ ختم کر دیں اس کو، کہیں یا اللہ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، سب کو معاف کر دیا۔ ایک چیز، اور میں دوسری دعا یہ کرنی ہے
کہ اے میرے مالک، بطور انسان دنیا میں جس جس کا حق میں نے مارا ہے، جس جس کو میں نے پریشان کیا ہے، جس جس کو میں نے دکھ اور تکلیف دی ہے، میری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہے، میری وجہ سے اگر کسی کا دل ٹوٹا ہے، میرے مالک ان سے بھی مجھے معافی لے۔ بھلے ہی میری کچھ نیکیاں، میرے اعمال اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے، لیکن مجھے اس سے معافی لے۔ اب یقیناً ہمارے اندر وہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہم بندوں سے جا کر معافی مانگیں کہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے خلاف یہ سوچا تھا، بلکہ وہ بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوگی، اس کے علم میں بھی نہیں ہوگی، سے شاید اور آگ بھڑکنے کا اندیشہ۔ اللہ سے معاملہ طے کر لیں کہ یا اللہ تو مجھے ان سے معافی لے۔ اور جب آپ اللہ رب العالمین سے کہیں گے تو اللہ رب العالمین ان کا دل بھی نرم کر دے گا اور اللہ رب العالمین معافی لے دے گا۔ اور پھر دوبارہ اپنی پوری زندگی ہوشیار ہو کر اور الرٹ ہو کر گزارنی ہے کہ اب میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ بھئی آپ مسلمان ہیں، ایک مسلمان کا کام ہوتا ہے دوسروں کے لیے خیر خواہ ہونا، دوسروں کے لیے رحمت کا مجسمہ بننا، لیکن افسوس کہ ہم ایک دوسرے کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو قریب کریں، ان کے دلوں کو جوڑیں، محبتوں کو فروغ دیں، ہم نے نفرتوں کو فروغ دے رکھا۔ اور بدقسمتی پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اسلام جو ہمیں صلح کا درس دیتا ہے، وہ اسلام جو ہمیں رشتہ اخوت میں پروتا ہے، وہ اسلام جو ہمیں نفرتوں کو ختم کر کے باہم ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہے، اسی اسلام کو بنیاد بنا کر ہم نے نفرتوں کے بیج بوئے ہوئے۔ یعنی مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہے، جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہے امت پر، وہ فرقہ واریت کی وجہ سے کہ مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، دھڑوں میں بٹ گئے، ایک فرقہ دوسرے فرقے پر کفر کے فتوے، وہ گستاخ ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، نفرت۔ مسجدوں کے باہر لکھ رکھا ہے دوسرے مسلک کو لوگوں کا داخلہ یہاں ممنوع ہے، مسجد میں عبادت نہیں کرنے دیتے، وہ ہمارے اس کے اوپر تنقید ہی تنقید ہے، تو نے اس طرح نماز کیوں پڑھی، تو نے اس طرح کیوں پڑھی۔ حیرت ہے یار، وہ اس کو بھی کچھ دین کی سمجھ ہے، کوئی دین کا فہم ہے، کچھ سوچ سمجھ کے یہ آیا ہے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے فروئی اور اختلافی مسائل تھے، بلکہ سچی بات ہے مسائل تو ہم نے بنائے ہیں، یہ مسائل تو تھے ہی نہیں، ہم نے اس بنیاد پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت پیدا کی، ایک دوسرے کے خلاف بغض پالا، دشمنیاں پالی، فتوے لگائے، اور مرنے مارنے پہ آ گیا اور لڑنے لڑانے پہ آ گیا، اور ہم نے اپنی ہی بندوقیں نکال کر اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور مارنا شروع کر دیا۔ اور وہ علماء کرام جنہوں نے معاشرے میں خیر کا پیغام دینا تھا، جنہوں نے معاشرے میں محبتوں کا پیغام دینا تھا، جنہوں نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑنا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کو باہم شیر و شکر کرنا تھا، ان کو کہا جاتا ہے مولوی صاحب آج ایسی تقریر کرنی ہے کہ دوسرے مسلک والے دے پھٹے باندھ دینے ہیں، آج اس طرح کر دینا ہے۔ اور جو اچھے عالم ہیں وہ تو ایسی باتیں نہیں سنتے، لیکن یہ جو عام ہوتے ہیں نا پروفیشنل لوگ، بس ادھر سے گئے تقریر کی اور پیسے جیب میں ڈالے، وہ پھر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ آپس میں لڑاتے ہیں لوگوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی شب آسمانوں پہ گیا تو مجھے اللہ رب العالمین نے جنت کی سیر بھی کرائی، برزخ کی سیر بھی کرائی، جہنم کے بھی مناظر دکھائے، اور برزخ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی بڑی بڑی زبانیں تھیں اور بڑے بڑے ہونٹ تھے، اور ان کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جاتا تھا،
جب کاٹا جاتا تو اندر سے کالے رنگ کا خون نکلتا تھا، اور وہ گدھوں کی طرح چنگھاڑتے تھے، پھر ان کی زبان کو کاٹا جاتا، پھر وہ اسی طرح چنگھاڑتے، پھر اوپر والے ہونٹ کو کاٹا جاتا، وہ گدھوں کی طرح چنگھاڑتے اور گندا پیپ دار سیاہ خون نکل رہا تھا۔ جب وہ اوپر والا ہونٹ کٹتا تو پھر نیچے والا ٹھیک ہو جاتا، پھر نیچے والا شروع ہو جاتا۔ ان کو اس اذیت اور تکلیف میں دیکھ کر میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اس قدر دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ فتنہ پھیلانے والے علماء کرام ہیں، یہ وہ مولوی ہیں جو جہاں تقریر کرتے تھے وہاں آگ لگا آتے تھے، لوگوں کو آپس میں لڑا آتے تھے، یہ نفرتیں پھیلانے والے، یہ فتوے لگانے والے، یہ امت میں نفرت کے بیج بونے والے، اختلافات کو ہوا دینے والے اور قوم کو آپس میں لڑانے والے فتنے کے باعث ہیں، انہوں نے فتنہ پھیلایا، لہذا آج ان کا یہ حال۔ ہمارے نبی نے ہماری اتنی خوبصورت تربیت کی ہے، ہمارا قرآن ہمیں اتنے اعلیٰ اور بلند اخلاق اور کردار کا درس دیتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے نفرتوں کے بیج بوئے، ہم نے نفرتوں کی ہوائیں نہیں بلکہ آندیاں چلائیں، ہم نے ایک دوسرے سے دشمنیاں بھول لی اور ہم بٹ گئے، ہمارے اندر فاصلے پیدا ہو گئے، اتنے فاصلے پیدا ہو گئے کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو کافر سمجھنے لگا، حالانکہ یہ ایک ہی نبی کے امتی ہیں، ایک ہی اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا قرآن ایک ہے، ان کا کعبہ ایک ہے، ان کا رمضان ایک ہے، ان کی نمازیں ایک ہیں، ان کی عبادت کے طریقے سارے ایک ہیں، سب کچھ ایک ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اتر آئے، اور یہ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جو اسلام ہمیں محبت کا درس دے رہا ہے، تم نے ظالموں اسی اسلام کا استعمال کر کے قوم کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا۔ نہیں، ہمارا کوئی کسی سے اختلاف نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، میرا وہ بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارے سینے محبت کے ساتھ اس کے لیے کھلے ہیں، اور یہی اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی چھوٹے موٹے اختلافات محسوس بھی کرو، پاؤ بھی، تو تمہارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ تم ان کے درمیان صلح کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، ورنہ رحمتیں رک جائیں گی، اور یہی تو وجہ ہے کہ رحمتیں رکی ہوئی۔ سیاسی اختلافات، ایک ملک میں رہتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں، اس لیے بناتے ہیں کہ ملک کی خدمت کریں گے، سوشل ورک کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، آئین سازی کریں گے، ملک کو ترقی اور بلندیوں کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن حالت اور کردار کیا ہے؟ ایسے بدتمیز کہ آج تو سوشل میڈیا ایسے ایسے کلپ آتے ہیں مخالف پارٹی کے لیڈروں کے بارے میں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ان کی بہنوں کے بارے میں، ان کی بیٹیوں کے بارے میں، ان کی خواتین کے بارے میں، ایسے ایسے گندے گالیوں سے بھرے ہوئے کمنٹس۔ تو واسطہ یہ ہو کیا؟ اتنی نفرتیں، اس قدر نفرتیں، اتنے رف رویے، اتنی گھٹیا زبان، اتنا گرا ہوا لہجہ، اور نفرت اور شر سے بھرے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، برداشت نہیں، اور پھر خوش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں بڑی بہادری ہے، ہم نے دوسرے بندے کی بےزتی کر کے اور اس کی عزت اچھال کر، اس کی بیٹیوں کی عزت اچھال کر، اس کی بہنوں کی عزت اچھال کر ہم نے کوئی بڑا مارکا مارا ہے۔ یہ پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ نہ تمہیں مخالفت کرنا آتی ہے، نہ تمہیں محبت کرنا آتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں کے ساتھ مخالفت کی، کافروں کے ساتھ، مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتے نا آپس میں کبھی لڑے، لیکن وہاں بھی آپ نے اپنے آقا کا کردار دیکھا، کبھی کسی کافر کی گالی دی،
کبھی کسی کی بیٹی کا مذاق اڑایا؟ کبھی کسی کافر پر اس طرح تنقید کی؟ نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جا رہے تھے کہ ایک یہودی عورت ننگے سر، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، دوڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ یہودی تھی، ننگے سر جا رہی تھی، لیکن عرب کا کلچر معاشرہ تھا، یہودی بھی سر پہ چادر لیتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی خاتون کو اس طرح ننگے سر جاتے دیکھا تو آپ نے اپنی نبوت والی چادر یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر اس عورت کے سر پہ دے دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ یہودی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ یہودی کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ ہمارے نبی نے بیٹیوں کی عزت سکھائی ہے، اور ہم یہاں کسی خاتون کی عزت محض اس لیے اچھالتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کی نہیں ہے، دوسری پارٹی کی ہے، ہمارے مخالف سیاستدان کی بیٹی ہے، یہ اس کی، اس طرح شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آداب اور یہ رویے تو ہمیں نہیں سکھائے گئے، لہذا اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں بند کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک ایک معاشرتی خامی اور ایک ایک معاشرتی برائی کا ذکر کرتے ہوئے وہ دروازے ہی بند کر دیے جن دروازوں سے نفرت کی ہوائیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کیا ممکن جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو؟ اور اسی طرح کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیا ممکن جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہو؟ اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور ایک دوسرے کے الٹے نام نہ ڈالو۔ ایمان لانے کے بعد ایسے گناہ کے کام کرنا بڑی ہی بری بات ہے، اور جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظالموں میں سے ہے۔ یعنی سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ یہاں آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی دشمنی، نفرت، گالیاں وہ تو رہی، بڑی ہی قابل مذمت بات، مذاق بھی نہیں کرنا کسی سے، کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا، کسی کی سیلف ریسپیکٹ پہ بالکل داغ نہیں لگانا، اور کسی شخص کی حتک نہیں کرنی۔ کہا کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کیا ممکن جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو؟ یعنی آپ کسی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، اسے حقیر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ ویک پوائنٹ ہے، اس کے ویک پوائنٹ کو یا اس کے عیب اور خامی کو لے کر اچھال کر تم اس کا مذاق اڑاتے ہو، اس کی کم علمی پر، اس کی سادگی پر، یا اس کی شکل و صورت پر، اس کی برادری پر، اس کے انداز گفتگو پر، کوئی بھی ویک پوائنٹ جہاں تو ملا، اور مذاق اڑائی وہاں جاتا ہے جہاں کسی کا ویک پوائنٹ آپ دیکھتے ہیں، اس پر اس کا مذاق اڑانا۔ فرمایا کہ تم جو ویک پوائنٹ دیکھ رہے ہو
اس لیے مذاق اڑاتے ہو کہ وہ غریب ہے، اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو، اس لیے مذاق اڑاتے ہو کہ اس کی شکل و صورت ایسی ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کا جسم موٹا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے کان ایسے ہیں، فلاں فلاں، اس لیے مذاق اڑاتے ہو، اس لیے مذاق اڑاتے ہو کہ اس کے پاس دولت اور پیسہ نہیں ہے، اس کا حسب و نسب نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئے میں آپ کو مکہ لے چلتا ہوں، مکہ کی دو شخصیات کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ مکہ میں دو لوگ رہتے ہیں، ایک ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، سگا چچا۔ اب اس کا حسب و نسب دیکھیں کہ عبد المطلب کا بیٹا ہے، اور یہ سیدنا عبداللہ کا سگا بھائی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، اور یہ مکہ کا بہترین بزنس مین، اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور پھر اللہ نے اسے خوبصورت بہت بنایا ہے۔ ابو لہب یعنی اس کا چہرہ ایسے لاٹے مار رہا ہے، سرخ و سفید چہرہ، خاندان مکہ کا سب سے عزت والا خاندان، دولت سب سے زیادہ، حسن وجاہت سب سے زیادہ۔ اچھا، اب دوسری طرف ایک اور شخص ہے، اس کا نام بلال ہے رضی اللہ عنہ۔ اچھا، بلال کا کوئی خاندان نہیں، غلام ابن غلام ابن غلام کا حبشہ سے بکتے 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 مکہ آ پہنچے، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی ہے اس سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی، وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، اور کس کے شوق میں تو نے مزے ستم کے سہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ علامہ اقبال کو بلال کو خراج تعظیم پیش کرتے کہ حبش سے اٹھا، مکہ میں کوئی نہیں ہے، غلام ابن غلام ابن غلام، کوئی برادری نہیں، کوئی حسب و نسب نہیں، اور شکل کالا سیاہ رنگ ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، چھوٹی آنکھیں، منقے کی طرح سر، شکل و صورت بھی نہیں ہے، اور دولت وہ بھی نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، غلام۔ اب ایک طرف ابو لہب ہے جس کے پاس دولت بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے، حسن بھی ہے، ایک طرف بلال ہے، نہ دولت ہے، نہ حسب و نسب ہے، نہ حسن ہے۔ اب بتائیں عزت والا کون ہے؟ کون ہے ان میں عزت والا؟ ابو لہب وہ ہے کہ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اور بلال وہ ہیں چلتے زمین پر ہیں اور آسمانوں کی آہٹ، قدموں کی آہٹ وہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ معیار تمہارے نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اس بنیاد پر کسی کا مذاق اڑانا، فلاں بولتا ایسے ہے، فلاں ہنستا ایسے ہے، وہ ایسے ہے، ایسے ہے، اور پھر فرمایا کہ کیا ممکن جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اگر ابو لہب بلال کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا وقت کو نہیں پتا کہ اس کی اوقات کیا ہے، اور بلال کی شان اور بلال کا مقام اور رتبہ کتنا بلند ہے۔ یہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو نا، کیا پتا اللہ کے ہاں ان کا کتنا بلند مقام ہے، اور اللہ کے ہاں ان کی کتنی عزت ہے۔ اس لیے فرمایا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اس کے بعد پھر عورتوں کو الگ سے مخاطب فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیا ممکن جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جب بات اوپر آئی تھی کہ کوئی قوم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں، لیکن عورتوں کا اللہ نے الگ سے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ جو کسی کا مذاق اڑانے کی حص ہے نا، کسی کے اندر ویک پوائنٹ دیکھ کے ہنسنا، تمسخر کرنا، یہ حص عورتوں میں تھوڑی زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ نے عورتوں کو الگ سے مخاطب فرمایا خبردار کسی عورت کا مذاق نہ اڑاؤ۔
اس کے اندر کوئی خامی دیکھ کر کہ وہ بولتی ایسے ہے، اس کا لباس ایسے ہے، اس کی شکل و صورت ایسے ہے. ہر انسان میں کچھ کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں ہیں. ان کمیوں اور خطاؤں کو بنیاد بنا کر ان کی انسلٹ کرنا اور ان کا مذاق اڑانا، یہ تمہیں دیکھ نہیں دیتا ہے. سمجھے، مذاق وہ ہوتا ہے جس میں کسی دوسرے بندے کو کم تر سمجھا جائے، اس کی توہین کی جائے اور وہ دل میں شرمندہ ہو کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس کو بے عزت کیا جائے. یہ مذاق حرام ہے. ایک اور مذاق بھی ہے، اس کو ہم مذاق کہہ ہی نہیں سکتے، وہ ایک مزاح ہے جس میں کسی کی انسلٹ نہیں ہے، کسی کی توہین نہیں ہے. محض آپ نے خوبصورت جملہ بولا، وہ بھی ہنسا، آپ بھی ہنسے، اور کسی کا دل نہیں دکھا، کسی کی انسلٹ نہیں ہوئی، کسی کے ویک پوائنٹ کو اجاگر نہیں کیا گیا، بس ایک دل لگی ہوئی. تو اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ بالکل بڑے سخت اور اکڑ مزاج بن کر رہ جاؤ اور کوئی تھوڑی سی لطیف بات بھی نہ کرو کہ جس سے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. ہمارے آقا تو خود مسکراہٹیں بکھیرنے والے تھے. کہو نا سبحان اللہ. یعنی میرے آقا خود مسکراہٹیں بکھیرتے تھے اور بڑی خوبصورت گفتگو. کئی واقعات آپ میرے ذہن میں ہیں لیکن یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بس ایک دو کی طرف اشارہ کر کے بات پوری کرتا ہوں. ایک بار میرے آقا سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار کے ساتھ ایک باغ میں بیٹھ کر کھجوریں کھا رہے تھے. کھجوروں کی ایک ٹوکری سامنے رکھی تھی، کھجوریں اٹھاتے اور کھانے اور گٹھلیاں سامنے رکھتے جاتے. اب یہ جو دونوں صاحب ہیں، ایک ہے آپ کا یار غار جناب صدیق اکبر، آپ کا سب سے قریبی دوست، بچپن کے دوست، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور دوسرے ہیں علی، یہ آپ کے کزن بھی ہیں اور آپ کے بیٹوں جیسے ہیں، داماد بھی ہیں، پالے. تو ایک تعلق بڑا کلوز ہے، تینوں کا بہت کلوز تعلق ہے. اب کھجوریں کھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ ایک مذاق کیا. بڑا خوبصورت مذاق ہے. وہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے اور گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھتے. اچھا، کسی نے اس کو پر نوٹس نہیں لیا، بس کھاتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی کھجوریں کھائیں گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے، حضرت علی کی اپنی گٹھلیاں بھی ان کے سامنے. حضرت بکر صدیق جو کھجور کھاتے گٹھلیاں اپنے سامنے رکھتے گئے. اب جب کھجوریں کھا کے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مذاق کیا، فرمایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح، ہم تینوں میں سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں، یعنی گٹھلیاں کس کے آگے زیادہ پڑی ہوئی. اب کیا دیکھا کہ حضرت علی کے آگے زیادہ گٹھلیاں تھیں. ڈبل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گٹھلیاں بھی، حضرت علی کی اپنی بھی. حضرت علی نے جب دیکھا تو اب حضرت علی نے اس مذاق کا آگے اور بھی خوبصورت جواب دیا. فرمان لگے یا رسول اللہ، یہ بھی دیکھیں کہ گٹھلیوں سمیت کون کھجوریں کھاتا رہا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا تو گٹھلیاں تھیں نہیں، تو یہ بھی دیکھیں کہ گٹھلیوں سمیت کون کھا گئے. اچھا، یہ بھی ایک مذاق ہے، لیکن یہ کتنا لطیف مذاق ہے، یہ کتنا خوبصورت مذاق ہے. اس میں کسی کا دل تو نہیں نہ دکھا، اس میں کسی کی انسلٹ اور کسی کی توہین تو نہیں نہ ہوئی. خوبصورت جملوں کا تبادلہ، اس سے اسلام منع نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور میرے آقا سے کہنے لگی یا رسول اللہ، مجھے ایک اونٹ دے دیجیے. ہائے ہائے، میرے آقا کی سخاوت دیکھیے یار. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی ایک اونٹ کی اس زمانے میں جو قیمت تھی، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آج کے دور میں ایک گاڑی. آپ کے پاس کوئی بڑی اور کہے کہ آپ ایک گاڑی مجھے دے دیں، تو کون سخی ہے کہ پورے پاکستان میں جو کسی بھکاری کو گاڑی دے دے، کسی مانگنے والے کو گاڑی دے دے، جا لے جا. اب کتنی بار ایسا ہوا، اب چھوٹی موٹی چیز نہیں مانگ رہی، یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ چاہیے، مجھے اونٹ دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں. اور بڑھیا کہنے لگی یا رسول اللہ، اس اونٹ کے بچے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کو تو میں نے پٹھے ہی ڈالنے ہیں، اس کی پرورشی کرنی، کب بڑا ہوگا، مجھے تو چاہیے سواری کرنے کے لیے، اپنا کوئی مال ادھر ادھر لے جانے کے لیے مجھے. آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اس اونٹ کا بچہ ہی دوں گا. وہ کہنے لگی نہیں، میں اونٹ لوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا.
وہ کہنے لگی نہیں میں اونٹ لوں گی۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا وہ کون سا اونٹ ہے جو اونٹ کا بچہ نہیں ہے؟ یعنی ہر اونٹ اونٹ ہی کا تو بچہ ہے، بڑا اونٹ بھی جو ہے وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ تو اس پر وہ جو ہے وہ ہنستی، وہ مسکرائی۔ تو یہ اس طرح کی جو خوبصورت باتیں ہوتی ہیں اس میں انسلٹ اور توہین کا پہلو نہیں ہوتا، محض ایک دل لگی ہوتی ہے، خوبصورت فکروں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ مسکراہٹوں سے، دل لگی سے، محبت کو فروغ دینے سے، خوبصورت جملوں سے چہروں پہ مسکراہٹ لانے سے، جس میں کہیں توہین کا کوئی پہلو نہ ہو، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ لیکن جہاں کسی کا دل ٹوٹے، جہاں کسی کی انسلٹ ہو، جہاں کسی کی توہین ہو، جہاں کسی کی سیلف رسپیکٹ پر کوئی وار کیا جا رہا ہو، وہاں اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، میں نے مار دیا، تو فلاں تو فلاں، میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، میں نے تیرے بڑوں کو بھی دیکھا ہے، تو یہ تو وہ۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ 4 لوگوں کی محفل میں عزت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ پہنچ گیا اور جا کر اس کی عزت پہ حملہ کیا، اس کو پرانی باتیں یاد دلائیں۔ لیکن انسان ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک انسان سے ماضی میں کوئی غلطی ہو گئی، اس نے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی، اس کے رب نے اسے معاف کر دیا، لیکن یہ کم بخت لوگ ہیں کہ اسے معاف نہیں کر رہے، وہی پرانی باتیں یاد دلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ نان مسلم جو پہلے غیر مسلم تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ان کو یاد دلاتا ہے تو یہودیاں دی اولاد ہے، تو عیسائیاں دی اولاد ہے، تو سکھاں دی اولاد ہے، تو ہندوؤں دی اولاد ہے۔ نہیں، بہت بری بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جہنم کی ویل وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پر آوازیں کستے ہیں، ان کو تنقید کرتے ہیں، ان کو نشانہ ملامت بناتے ہیں۔ کسی پر اس طرح سے تنقید کرنا، اور لوگ پتہ سمجھتے کیا، بیوقوفی کی انتہا یہ ہے کہ کسی کے منہ پر تنقید کر کے، اس کی انسلٹ کر کے، اس کو تانا دے کے لوگ سمجھتے ہیں میں نے بڑی بہادری کا کام کیا، اور پھر برملا کہتے ہیں دیکھو جی میں نے کوئی غیبت تو نہیں کی، میں نے تو اس کے منہ پہ رکھ کے بات کی ہے۔ نہیں، یہ بہادری نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے، یہ بدتمیزی ہے اس طرح کسی کے منہ پہ اس کی انسلٹ کرنا، تانے مارنا، اور قرآن ہمیں اس بدتمیزی سے منع کر رہا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کے الٹے نام نہ رکھو۔ ہم نے لوگوں کے نام ہی بگاڑ دیے۔ ایک بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا تحفہ اسے جو معاشرے کی طرف سے ملتا ہے وہ اس کا خوبصورت نام ہے، لیکن ہم نے اصل نام بگاڑ کے ہم نے اس کی ذات کے اندر جو نقائص تھے اس بنیاد پر اس کے الٹے نام ڈالے ہوئے۔ کسی کا رنگ سانولا ہے تو اسے کالو کہنا، کسی کا جسم بھارا ہے تو اسے موٹو کہنا، کوئی پاؤں سے معذور ہے تو اس کو لنگڑا کہنا، کوئی آنکھ سے معذور ہے اسے کانا کہنا۔ یہ چھوٹے موٹے گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے جس سے اللہ منع کر رہا ہے۔ اس کی ذات میں کوئی نقص، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کا نام بدل دینا، یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے۔ قرآن منع کرتا ہے۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد ایسے گھٹیا کام تمہیں جچتے نہیں۔ سبحان اللہ، کیا ایمان لانے کے بعد ایسی گھٹیا حرکتیں کہ تم آپس میں قطع تعلقی کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دو، تم ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ، تم ایک دوسرے کو تانے دو، ایک دوسرے کے الٹے نام ڈالو، تو تمہیں زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ تم ایمان والے ہو۔ اس لیے کہ اللہ نے تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے یہ خوبصورت کتاب قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اس لیے کہ تمہارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آداب سکھلائے، اس لیے کہ تمہارا محبوب انک لعلی خلق عظیم، جو خلق عظیم کی بلندیوں پہ فائز تھا، اس نے تمہاری تربیت کی ہے۔ تمہارے نبی نے تو تمہیں نہیں سکھایا کسی کا مذاق اڑاؤ، کسی کو تانے دو، کسی کو گالیاں دو، کسی کے الٹے نام رکھو، پھر یہ کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ ہاں تم مسلمان نہ ہوتے، کافر ہوتے، کوئی نبی نہ آیا ہوتا، کوئی قرآن نہ ہوتا، کسی نے تمہاری تربیت نہ کی ہوتی، پھر یہ گھٹیا حرکتیں کرتے تو آپ کہتے ٹھیک ہے جی جاہل ہیں، جہلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔
لیکن ایمان لانے کے بعد ایسی گھٹیا حرکتیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان نہیں، تمہیں جچتی نہیں۔ اے ایمان والو، تمہیں زیب ہی نہیں دیتے یہ گناہ کے کام کہ تم رحمت للعالمین کے امتی ہو اور دنیا کے لیے زحمت بنے ہوئے ہو۔ اور قرآن کہتا ہے اگر ایسا ہو گیا ہے تو توبہ کرو، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا وہ ظالموں میں سے، وہ ظالم ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں چھٹو جی کسی کا مذاق اڑانا ہے بھی کوئی گناہ ہے، کوئی کھچ مار لینا، کوئی کسی کے الٹے نہ رکھ لینا، کوئی تانے دے لینا، کوئی گناہ ہے؟ ہم تو اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور یہ بد اخلاقیاں اور بد تہذیبیاں روز بروز معاشرے میں پھیلتی ہی چلی جا رہی ہیں، فروغ پاتی چلی جا رہی ہیں، ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ قرآن کہتا ہے توبہ کرو، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر تم نے توبہ نہ کی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ تو سورہ حجرات کے دروس کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے۔ اگلی آیات کا درس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں پھر مزید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ آداب اللہ رب العالمین ہمیں سورہ حجرات میں سکھا رہے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔